السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عدیل اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل منہاس۔ تو ناظرین، آج کا ولاگ ہمارا جو ہوگا وہ ہسٹری آف پاکستان کے متعلق ہوگا کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی بڑی بڑی شخصیات گزری ہیں ان کی بایوگرافی کے حوالے سے آج میری یہ پہلی ویڈیو ہوگی جس میں ہم تذکرہ کریں گے پاکستان کی سابقہ وزیر اعظم اور اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کے حوالے سے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو 1953 عیسوی کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ ناظرین گرامی، آج ہم اس ویڈیو میں دختر مشرق بے نظیر بھٹو کا ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ بے نظیر بھٹو پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی۔ پہلی بار آپ 1988 عیسوی میں پاکستان کی وزیر اعظم بنی، لیکن صرف 20 مہینوں کے بعد ہی صدر غلام اسحاق خان نے آپ کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ بے نظیر بھٹو نے ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی اور اس کے بعد راولپنڈی میں 2 سال پریزیڈنشل کانوینٹ میں تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے 15 سال کی عمر میں او لیول کا امتحان پاس کیا۔ اپریل 1969 عیسوی میں انہوں نے ہارورڈ یونیورسٹی کے ریڈ کلف کالج میں داخلہ لیا۔ بے نظیر بھٹو نے ہارورڈ یونیورسٹی سے 1973 عیسوی میں پولیٹیکل سائنس میں گریجویشن کیا۔ اس کے بعد انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے سیاسیات اور معاشیات میں ماسٹرز کیا۔ برطانیہ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد جون 1977 عیسوی میں اس ارادے سے وطن واپس آئیں کہ ملک کے خارجہ امور کو دیکھ سکیں، لیکن ان کے ملک پہنچنے کے 2 مہینوں کے بعد ہی ملک میں حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ جنرل ضیاء نے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کو ختم کیا اور بھٹو کو جیل میں بند کر دیا گیا۔ اپریل 1979 عیسوی میں سپریم کورٹ نے ذوالفقار علی بھٹو کو ایک متنازعہ اور جھوٹے کیس میں سزائے موت سنا دی۔ 1981 عیسوی میں جمہوریت کی بحالی کے لیے MRD کے نام سے ایک تحریک شروع ہوئی۔ 1984 عیسوی کو بے نظیر کو جیل سے رہائی ملی اور اس کے ساتھ ہی پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے انہیں پارٹی کا سربراہ بنا دیا۔ جب مارشل لاء کے خاتمے پر 7 اپریل 1986 عیسوی کو بے نظیر وطن واپس لوٹی تو لاہور کے ایئرپورٹ پر ان کا ایک فقید المثال استقبال کیا گیا۔ بے نظیر 1987 عیسوی میں نواب شاہ کی اہم شخصیت حاکم علی زرداری کے بیٹے آصف علی زرداری سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ اپنی سیاسی زندگی کا سفر بھی جاری رکھا۔ 17 اگست 1988 عیسوی کو جنرل ضیاء کی موت کے بعد ملک میں سیاسی تبدیلی کا دروازہ کھلا۔ سینٹ کے چیئرمین غلام اسحاق خان کو صدر پاکستان بنا دیا گیا اور انہوں نے 90 دن کے اندر عام انتخابات کرانے کا اعلان کیا۔ 16 نومبر 1988 عیسوی کو ملک میں عام انتخابات ہوئے، جس کے نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے نمایاں کامیابی حاصل کی اور بے نظیر بھٹو نے 2 دسمبر 1988 عیسوی کو 35 سال کی عمر میں ملک اور اسلامک دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ اگست 1990 عیسوی کو 20 ماہ بعد غلام اسحاق خان نے محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت پر بدعنوانی کا چارج لگا کر برطرف کر دیا۔ 2 اکتوبر 1990 عیسوی کو ملک میں ایک مرتبہ پھر نئے انتخابات کروائے گئے، جس کے نتیجے میں اسلامی جمہوری اتحاد نے کامیابی حاصل کی اور نواز شریف کو وزیر اعظم بنا دیا گیا، جبکہ محترمہ بے نظیر بھٹو قائد حزب اختلاف بن گئی۔ 1993 عیسوی کو غلام اسحاق خان نے نواز شریف کی حکومت کو بھی بدعنوانی کے جرم میں برطرف کر دیا۔ اکتوبر 1993 عیسوی میں ملک میں پھر عام انتخابات ہوئے، جس کے نتیجے میں پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنی اور محترمہ دوسری بار وزارت عظمیٰ کے منصب پر جا بیٹھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے ہی صدر غلام فاروق خان لغاری نے 1996 عیسوی میں حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنے بھائی مرتضیٰ کے قتل اور اپنی حکومت کے خاتمے کے کچھ عرصے بعد جلا وطنی اختیار کر لی۔
اسی دوران بے نظیر اور نواز شریف اور دوسری پارٹیوں کے سربراہوں نے لندن میں ARD کی بنیاد ڈالی اور ملک میں جنرل پرویز مشرف کی حکومت کے خلاف آواز اٹھائی۔ 14 مئی 2006 کو لندن میں نواز شریف اور محترمہ بے نظیر بھٹو نے میثاق جمہوریت پر دستخط کیے اور ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہ ہونے کا وعدہ بھی کیا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو 8 سال کی جلا وطنی کاٹ کر جب 18 اکتوبر کو وطن واپس آئیں تو ان کا کراچی ایئرپورٹ پر فقید المثال استقبال کیا گیا۔ بے نظیر کا کارواں شاہراہ فیصل پر مزار قائد کی جانب بڑھ رہا تھا کہ اچانک زوردار دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں 150 کے قریب لوگ شہید ہو گئے جبکہ سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ قیامت صغریٰ کے ان مناظر میں بے نظیر کو بحفاظت بلاول ہاؤس کراچی منتقل کیا گیا اور اس کے کچھ عرصے بعد محترمہ اپنے بچوں سے ملنے دبئی چلی گئی، کیونکہ محترمہ کے اوپر پاکستان میں آزاد گھومنے پھرنے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ لیکن ملک میں جنرل پرویز مشرف نے 3 نومبر کو ایمرجنسی نافذ کر دی، جس کی بنا پر محترمہ دوبارہ پاکستان واپس آئی اور جنرل مشرف کے خلاف آواز اٹھائی اور 2002 کے الیکشن میں تمام حلقوں سے اپنے امیدوار کھڑے کیے اور 2002 کے انتخابات میں جنرل پرویز مشرف اور ان کے حامی PMLQ کو کامیابی ملی اور پاکستان پیپلز پارٹی اپوزیشن میں بیٹھ گئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے یہ مشکل ترین دور تھا۔ 27 دسمبر 2007 کو الیکشن کی مہم کے دوران محترمہ بے نظیر بھٹو راولپنڈی پہنچی اور راولپنڈی کے لیاقت باغ میں ایک عظیم الشان جلسے سے خطاب کرنے کے بعد جب وہ اسٹیج سے اتری اور واپس جا رہی تھی تو روڈ کے ساتھ کھڑے ہزاروں لوگوں نے ان سے اظہار محبت کے لیے نعرے لگائے اور انہوں نے اظہار عقیدت کے لیے اپنی گاڑی کے سن روف سے باہر نکلی تو اسی اثناء میں ان پر سنائپر شوٹ کیا گیا اور ساتھ ہی ایک زوردار دھماکہ بھی ہوا، جس کے نتیجے میں محترمہ بے نظیر بھٹو شدید زخمی ہو گئی اور وہ ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے راولپنڈی کے سینٹر ہاسپٹل، جو اب موجودہ بے نظیر بھٹو ہاسپٹل ہے، میں شہید ہو گئی۔ ان کی شہادت کی خبر سنتے ہی پورا ملک سوگ میں ڈوب گیا، ہر ایک آنکھ اشک بار تھی۔ ان کی شہادت کے بعد الیکشن 2008 کا انعقاد ہوا، جس کے نتیجے میں ایک مرتبہ پھر پاکستان پیپلز پارٹی کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد یوسف رضا گیلانی کو وزارت عظمیٰ کے لیے نامزد کیا گیا۔ یوسف رضا گیلانی 4 سال تک وزارت عظمیٰ کے عہدے پر قائم رہے اور اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے ان کو توہین عدالت کیس میں نااہل کر دیا گیا اور پھر ان کی جگہ پاکستان پیپلز پارٹی نے گجران سے تعلق رکھنے والے محترمہ بے نظیر بھٹو کے پرانے وفادار ساتھی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درینہ کارکن راجہ پرویز اشرف کو وزارت عظمیٰ کے منصب پر منتخب کروایا اور اس کے ساتھ ہی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کا 5 سال کا دور بھی ختم ہوا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو آج ہم میں نہیں ہیں، لیکن آج بھی جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے تو آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں۔ جمہوریت کے لیے ان کی جتنی بھی کاوشیں اور قربانیاں تھیں، ان کو ہمیشہ جب تک پاکستان قائم و دائم ہے یاد رکھی جائیں گی۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے محترمہ بے نظیر بھٹو کا تذکرہ کیا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور اگر آپ مزید کسی پاکستان کی شخصیت کے بارے میں یا ان کی آٹو بایوگرافی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ہم اس شخصیت کے بارے میں بھی آپ کو تمام تر معلومات فراہم کریں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔